السلام علیکم. ابھی تک ہم کراس کلچرل سائیکالوجی کے موضوع پہ بہت سے ایریاز اور ٹاپکس کو کور کر چکے ہیں، جس میں ہم نے کراس کلچرل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن، اسکوپ دیکھا، اس کے ریسرچ میتھڈس دیکھے، اس کی مختلف تھیریز اور اپروچز پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے ڈیولپمنٹ اینڈ سوشلائزیشن تمام جو ہیں مختلف ڈومینز میں بچوں کے بڑے ہونے کی، وہ ہم نے کلچر کی روشنی میں ان کو دیکھا. اس کے بعد ہم نے کلچرل سائیکالوجی اور کلچر کے مختلف ایسپیکٹس کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں انسان کی ویل بینگ اور ذہنی صحت پہ، ان کو بھی دیکھا. اب ہم ایک میجر ٹاپک جو ہے اس کی طرف آ چکے ہیں، جو ہے اپلیکیشن آف کراس کلچرل سائیکالوجی. تو آج ہم ایک گروپ ڈسکشن کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ مختلف کلچرز میں کمپیٹنٹ کونسلر کیا ہوتا ہے، جو کسی تمام کلچرز میں سائیکو تھراپی کو اپلائی کر سکے، مینٹل ہیلتھ کو کسی بھی ملک، کسی بھی سوسائٹی میں ہو اس کو سمجھ سکے اور وہ سروس پرووائڈ کر سکے. کیونکہ یہ گلوبل زمانہ ہے، ہم کسی ملک میں پڑھتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، ہم کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارنے یا کمانے کے لیے کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کراس کلچرل سائیکالوجی کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹ کرنے میں، جو رستہ ہموار کرنا ہے اس میں مدد دے. تو ظاہر ہے اس کام کے لیے سب سے بہتر ڈسکشن ینگ سائیکالوجسٹ سے ہی ہو سکتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یمیمہ فریار، یہ اپنا تعارف خود بھی کرائیں گے، نیہا اور مسٹر اذان. یہ تینوں سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں اور اس میں ٹرین ہو رہے ہیں، اور ہم آج اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ کراس کلچرلی سائیکالوجی کی اپلیکیشن جو ہے اسپیسیفکلی سائیکو تھراپی، مینٹل ہیلتھ سروسز کے حوالے سے، اس کو ہمارے ینگ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اپنی اس ڈگری کے ساتھ، اپنی اس ٹریننگ کے ساتھ. تو سب سے پہلے یمیمہ کو میں انوائٹ کروں گی کہ اس کے بارے میں ان کی کوئی سوال ہے تو وہ میرے سے پوچھیں اور پھر میں اس کا جواب. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سائیکالوجی میں اسپیشلی سائیکو تھراپی والی سائڈ پہ لوگ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، باہر سے ٹرین ہو کے آتے ہیں، لیکن باہر سے ٹرین ہو کے آتے ہیں اور اسے اپلائی یہاں کیا جائے، تو اس میں کوئی فرق ان کو محسوس ہوتا ہے یا کسی قسم کا کوئی بیریئر ان کی لائف میں آتا ہے کہ اسے پڑھا انہوں نے باہر سے لیکن اپلائی انہوں نے یہاں کرنا ہے اپنے کلچر میں؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے یا آپ نے کیا دیکھی ہے؟ جی تھینک یو یمیمہ، یہ بہت ضروری اور اہم کویسچن ہے، اور اس کے بارے میں اکثر جتنے سالوں کا میرا تجربہ ہے، جو لوگ سائیکو تھراپی پریکٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ اکثر کانفرنس میں یا کسی میٹنگ میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ان کے پاس کس کس قسم کے لوگ کیسے کیسے پرابلم لے کے آتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب اس قسم کا پرابلم آتا ہے تو اس میں کوئی یہی پرابلم اگر کوئی آدمی نیو یارک میں، لنڈن میں، جاپان میں، بنگلہ دیش میں لے کے آئے تو کیا وہاں بھی سائیکالوجسٹ یہی ٹیکنیک استعمال کرے گا، یہی والے سوال پوچھے گا اور اسی طریقے سے لے کے چلے گا؟ تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ حد تک ایسا ہی ہوگا اور کچھ حد تک ایسا نہیں ہوگا. دوسری جو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا بات ہے جو ایک جیسی ہے اور کیا بات ہے جو فرق ہے. تو اس میں جو باتیں آج تک سامنے آئی ہیں، جو تھراپیز جس ماڈل پہ ڈیوائز ہوئیں، ڈیولپ ہوئیں، آپ سب ان کو پڑھ بھی رہے ہیں، ان میں کچھ ہیومن یونیورسلز ہیں. ہیومن یونیورسلز کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح موجود ہیں. مثلا درد سب کو ایک طرح ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو چھوڑ جائے جسے آپ پسند کرتے ہو تو سب کو برین کے خاص حصے میں پین کی ایک ایکٹیویشن ہوتی ہے. کہتے ہم یہ ہے کہ میرا دل دکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ ایکٹیویشن برین میں ہوتی ہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ برین کے جس حصے میں کسی کے چھوڑ دینے کا دکھ فیل ہوتا ہے، اسی حصے میں ایکچولی اگر آپ کے پاؤں میں سوئی چبھے تو تب بھی اسی حصے میں بتی جلتی ہے. سو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ ایموشنل پین از ان دا سیم پلیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ چیز ایک ہی طرح ہوتی ہے. اب اس کے لیے اس چیز کو سنبھالنے کے لیے کسی کی مایوسی، کسی کا دکھ، کسی کی ناکامی، کسی کی اپنے ذات میں اداسی،
یہ تمام چیزیں کونسلر کرتا ہے ان کو ہینڈل کرنے کا کام. یا کوئی سویئر مرض ہے جیسے اسکیزوفرینیا ہے, موڈ سوئنگز ہیں, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, چائلڈہڈ کے کوئی ایشو ہے جیسے آٹزم یا ADHD ہے, تو ان کے اوپر ان ڈفرینٹ ڈومینس میں کام کرتے ہوئے مختلف چیلنج پیش آتے ہیں. بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے, کیونکہ آج کل آپ لوگ بچوں کی سائیکوپیتھولوجی پڑھ رہے ہیں, سب سے پہلے جو آتا ہے وہ یہی بیریئر ہے کہ آپ نے کسی کو سمجھانا ہے کہ واٹ از رانگ وتھ یور چائلڈ. ٹھیک ہے, کہ اس کو ہے کیا بھائی بچے کو, تو پہلے آپ وہ پوری ٹرمینالوجی اس کے سمٹمز ٹرانسلیٹ کریں گے. تو اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا, کیا یہ باقی بچوں کی طرح اسپورٹس, ایگزامس, شادی, جاب, ماں باپ کو سنبھالنا, یہ سب کچھ کر پائے گا. آپ کو ہر ان چیزوں کا کنسرن پیرنٹس کو دینا ہوتا ہے. تو ہمارے کلچر میں مینٹل ہیلتھ بچے کی دیکھی نہیں جاتی اس کی شادی کرتے ہوئے. یہ سائیکو تھراپسٹ کو ایک بہت پرابلم پیش آتا ہے کہ وہ نوجوان شادی نہیں کرنا چاہتے, یا وہ جو بھی ینگ لوگ ہیں, لیکن ان کی مینٹل ہیلتھ کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. جبکہ اگر دوسرے کئی کلچرز میں ایسے ہے کہ اگر کوئی مینٹلی ساؤنڈ نہ ہو یا وہ مینٹلی ڈس ایبلڈ ہو تو اس کو شادی کے لیے ضد نہیں کی جاتی اس سے. اب اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تھراپسٹ کہتا ہے جی نہ کریں, ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جی شادی بھی ہو گئی ہے, بچے بھی ہو گئے ہیں, اب بچے کو بھی ڈپریشن ہو گئی ہے, پھر وہ بچے کو لے کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اس وقت ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے وہ ایڈوائز نہیں سنی تھی کہ دس از شوڈ بی ٹیکن ایٹ دا ایڈوائز, کیونکہ ہمارے یہاں فیملیز کی انٹرفیئرنس بہت ہے اس معاملے میں. شادی کریں تو پوچھتے ہیں کہاں کر رہے ہیں, اور اگر نہ کریں تو پوچھتے ہیں آپ کے بچے کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی. ایک ہمارے تھراپسٹ کو بہت پرابلم جو پیش آتا ہے وہ انڈیویجول سے ڈیل نہیں کر رہے ہوتے, اس کے پیچھے ایک پورا جتھا ہے جو اس کی زندگی میں دخل دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے خیر خواہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے خیر خواہ نہیں بھی ہو سکتے. اچھا, تو ایک تو وہ ڈیل کرنا ہوتا ہے. دوسرا کچھ ریلیجن کا رول ہے, گناہ کا احساس ہے. مثلا ویسٹرن سائیکو تھراپسٹ ہے تو وہ کسی کے گناہ کے احساس کو نہیں چھیڑ رہا. مطلب وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کرسچن ہو, کوئی جیو ہو, اور وہ کہے جی مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو میں ڈسٹرب ہوں, تو مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے. اس کو بھی وہاں پہ کلچرلی نیوٹرل سائیکو تھراپسٹ کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ چیزیں کلیش کرتی ہیں سائنس کی, سائنس آف سائیکو تھراپی کی ریلیجن کے ساتھ. مثلاً سائیکو تھراپسٹ اگر کوئی اپنی سیکس چینج کرنا چاہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کرو یا نہ کرو, حرام ہے یا حلال ہے. تو ایک وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں ایشوز ہمارے ہاں. پھر کوئی اسلام کے خلاف یا کسی بھی دین کے خلاف کوئی لائف سٹائل ہے, جیسے سیکس اورینٹیشن ہے مثلاً, ٹھیک ہے, تو اب باہر اگر کوئی ہومو سیکسول, گے یا اس طرح کا کوئی کپل آتا ہے یا کوئی اکیلا انسان آتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. ہمارے تھراپسٹ جو ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا فیل غلط ہے یا درست ہے, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کرنے کی وجہ سے یا یہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر جو الجھن ہے میں وہ حل کرنے کی زور دے سکتا ہوں. لیکن کئی دفعہ پھر الجھن حل نہیں ہو پاتی. ہمارے پاس اس طرح بھی کیس آئے ہیں کہ کسی نے طلاق کا لفظ بول دیا اور پھر وہ کہنے لگے کہ جی یہ ہو گئی ہے, تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے. تو تھراپسٹ کو پھر امام مسجد, فقہ کے عالم, جو اور سپورٹ سسٹم ہے ہمارے ہاں, ان سے مشورہ لے کے اپنے کلچر میں کوئی نئی سلوشن نکالنی پڑتی ہے. باقی جو مینٹل ہیلتھ کی ٹریٹمنٹس ہیں, تھراپیز ہیں, دے آر ویری اپلیکیبل. جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور یہیں سے پلے بڑے ہوتے ہیں, وہ اپنے کلچر کو سمجھتے ہیں, تو وہ اس تھراپی کو سیکھ کے آتے ہیں, اور یہاں پہ جب وہ کام کرنے لگتے ہیں تو ان کو سارے رستے اور ساری سلوشن سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ہم نے کون سی بات کہنی ہے, کہاں پہ کہنی ہے, کیا چیز جو ہم یو ایس اے سے سیکھ کے آئے ہیں وہ کام کر رہی ہے, اور کیا چیز جو ہے وہ مجھے ایڈ کرنی چاہیے, میں اپنی انٹیلیجنس سے کام لوں. اینڈ اٹس ورکڈ آؤٹ ویری ویل. میں نے جتنے فورن ٹرینڈ یہاں پہ سائیکو تھراپسٹ دیکھے ہیں, دے آر ڈوئنگ ویری ویل. انہوں نے اس نالج کو اس طرح یہاں پہ اپلائی کیا ہے کہ ان کے کلائنٹس بہت سیٹسفائڈ ہیں اور وہ سلوشن ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ پنجابی میں بات کرنی ہو پنجابی میں کر لیتے ہیں, فیملی سے بات کرنی ہو فیملی سے کر لیتے ہیں, کوئی تصور ذہن سے ہٹانا ہو
یا کوئی تصور دینا ہو وہ بھی سکھا لیتے ہیں. آہستہ آہستہ دیکھو ہر چیز انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. اگر کوئی فزکس کی ڈگری لے کے باہر سے آتا ہے اور یہاں کی لیب میں کام کرتا ہے تو اس کو بھی یہاں کی لیب کو تھوڑی دیر دیکھنا پڑتا ہے. بہت سے میں نے سائنٹسٹ کو کہتے سنا ہے کہ میں نے جہاں ٹریننگ, اب آپ کے ارد گرد کیمرے ہیں مثلا یہاں پہ, یہ ساؤنڈ سسٹم پاکستان نے تو نہیں ایجاد کیا, ٹھیک ہے, لیکن ہم وہاں کی ٹیکنالوجی جب لاتے ہیں تو کبھی یہاں لائٹ جا رہی ہے, کبھی یہاں لائٹ کم ہے, کبھی وولٹیج ہے. ہمارا تو فریج ہی پاکستان کا فرق ہو گیا, تو پھر سائیکو تھراپی نہیں تو ہونا ہی ہے, کیونکہ اکثر الیکٹریشین یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلائزر لگائیں, یہاں پہ جب لائٹ آتی جاتی ہے تو فریج کا تھرموسٹیٹ کنٹرول جو ہے نا وہ اڑ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ہیومن مائنڈ کی, تو جب پاکستان میں کوئی پروڈکٹ باہر سے بن کے آتی ہے یا ہم فزکس کیمسٹری بایولوجی کی کوئی چیز سیکھ کے آتے ہیں اور یہاں کی لیبس میں کام کرتے ہیں تو ہمیں ایڈجسٹمنٹ اس کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے, اور کئی دفعہ آپ کو کوئی جگاڑ لگانا پڑتا ہے, آپ کو کوئی نئی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے چیز اپنی لیب میں, بیکاز آپ کو یہاں کے کلائمیٹ کے حساب سے کام کرنا ہے, یہاں کے ورک سٹائل اور ریسرچ کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق کرنا ہے. ہماری تو پروڈکٹس میں یہ چیز پیش آ جاتی ہے, مثلا فریج ہے جو یہاں کے حساب سے نہیں ہوا, جس کی سروس سینٹرز یہاں پہ نہیں ہے, وہ آپ کو تنگ کرے گا, کیونکہ وہ لاہور میں جو بجلی آتی جاتی ہے تو اس کا کوئی پارٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں کے لیے بنا نہیں. تو وہ چیز کامیاب ہوگی جو ہمارے ویدر کو, ہمارے کلائمیٹ کو, ہماری مشکلات کو, ہماری سروس کو اپنے کنسیڈر کرے چیز ڈیولپ کرتے ہوئے. تو سائیکو تھراپسٹ جو ہیں جب وہ آتے ہیں اور اس کو یہاں پہ کرتے ہیں پریکٹس, تو وہ آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے جو رٹا لگایا تھا وہ یہاں پہ اس اسکرپٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لائک جیسے ہم کسی کو کہیں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلچر ہوتے ہیں, ہمارا کلچر جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ کلچر ہے, ہم ایک دوسرے پہ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہم کلیکٹیولی رہتے ہیں, ہماری خوشی فیملی کی خوشی سے جڑی ہوئی ہے, ماں باپ کی خوشی سے جڑی ہوئی ہے, بچوں کی خاطر پوری زندگی ہم گزارتے ہیں. تو جو انڈیپینڈنٹ کلچر ہے وہ اپنی ذات کو پہلے اہمیت دیتے ہیں, جو انڈیویجولسٹک کلچر ہے. اب آپ وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں, تمہارے جو دل میں آئے وہ تمہاری خوشی ہے, تمہیں وہ کرنی چاہیے, دین یو ول بی سائیکولوجیکلی ہیپی. اچھا ہمارا ریلیجن, ہمارا کلچر یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اپنی کوئی بات چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں بڑا ثواب دے گا, تم سے خدا خوش ہوگا, تمہارے ماں باپ خوش ہوں گے, اینڈ ہمیں اس میں کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا وہ کرتے ہوئے. اب نہ تو اتنا انڈیپینڈنٹ کہ صرف اپنی ذات کے لیے رہیں, اور نہ اتنا سبمسو کہ اپنی خوشی کو روند ڈالیں فیملی کے لیے. دونوں ایکسٹریم کی بجائے تھراپسٹ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کلچر میں اس ٹیکنیک کو جب استعمال کرنا ہے, if it works good, does it work the same way, maybe we want to change it, and اور وہ پھر اڈیپٹ کر لیتا ہے اور بہت کامیاب ہے. بہت اچھا میرا تجربہ ہے فورن ٹریننگ کا, وہ ایک بہت اچھی کراس کلچرل ان کی لرننگ ہوئی ہوتی ہے, تو وہ سب کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کے کلائنٹس کو ڈیل بھی کر لیتے ہیں. جو ینگ پروفیشنل ہیں جو کہ سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں, ان کا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پاکستان میں کیا کیا سوال ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اس کے بارے میں اگر آپ کچھ سوچتے ہوں تو. ہمارا سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں یہ ایک سوشل سٹگما ہے مینٹل ہیلتھ, کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, ایک ڈینٹسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو پیپل ول تھنک کہ آپ مینٹلی ال ہیں, ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ ایک سوشل سٹگما ہے ہمارے کلچر میں. تو کیا اس طرح کا کلچر باقی کنٹریز میں بھی ہے یا صرف ہمارا ہی ایسے ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت دلچسپ ٹاپک ہے جس کو بہت زیادہ ریسرچ نہیں کی گئی, لیکن ڈپریشن ایز اے سٹگما, اس کے اوپر کوئی 30-40 کنٹریز کا ڈیٹا لے کے اور انہوں نے دیکھا کہ کس ملک میں یہ سٹگما ہے اور کس ملک میں یہ ایک نارمل کنڈیشن ہے. بڑے آرام سے لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ کل میرے پاؤں میں درد ہوا تو میں فزیو تھراپسٹ کے چلا گیا, اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میرا موڈ بڑا لو تھا تو میں کاؤنسلر کے گیا تھا. لیکن ہمارے ہاں یہ عام طور پہ آپ کو کم سنائی دے گا. تو کیا باقی ملکوں میں بھی یہ ہے؟ تو اس کی اسٹڈی جو ہے وہ واقعی زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں جتنی ریسرچ اور جتنی آبزرویشن ہے میری, وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہماری طرح کے کلچر ہیں, جو فیملی یونائٹیڈ انڈیویجولسٹک کلچر, کلیکٹیوسٹ کلچر ہیں, پاکستان, انڈیا, سری لنکا, جاپان, چائنا, بھوٹان, بنگلہ دیش,
یہ وہ کلچرز ہیں جن کو کلیکٹیوسٹ کلچر کہتے ہیں, انٹر ڈیپینڈنٹ کلچر کہتے ہیں. یہ لوگ نا ایک دوسرے سے بڑا جڑ کے رہتے ہیں. سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کا نیٹ ورک ہے, برادری ہے, ذات پات ہے, فیملی ہے, نیبرہڈ ہے, وہ دوسروں کو دیکھ کے چلتے ہیں اپنی زندگی میں. ایک طرح ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ہر کوئی صرف اپنا ایک سیلفش زندگی نہیں گزار رہا ہوتا. تو اس طرح کے کلچرز میں جو ہے وہ, کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں دخل دے رہے ہیں یا آپ کے اوپر ججمنٹ کر رہے ہیں, تو جو ان کی رائے ہے وہ آپ کی رائے بن جاتی ہے. آپ چاہتے بھی ہیں کہ آپ مینٹل ہیلتھ کے لیے کنسلٹ کریں, تو کوئی کہتا ہے کہ لو یہ کیا بات ہے, آپ اپنے بچے کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے ہسبینڈ کو سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں لے کے جا رہے ہیں, سائیکو تھراپی میں کیوں لے کے جا رہے ہیں, یہ تو آپ میرے پاس بھیج دیں, میں کاؤنسلنگ کر دوں گا. یہ میں نے اکثر پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا سنا ہے کہ آپ کوئی بات نہیں جی, میں ان کی کاؤنسلنگ بھی کر دیتا ہوں. تو میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ہم ٹیکنیکل یوز نہیں کر رہے اس ٹرم کو, کاؤنسلنگ کاؤنسلر کرتا ہے. تو شاید کچھ حد تک, اور میڈیکل ڈاکٹر اس کو مشورہ دے سکتا ہے, بٹ کاؤنسلنگ اسکلز جو ایکچولی اسپیشلائز کاؤنسلنگ ہو سائیکالوجسٹ ہی کرے گا. تو ہم ایک تو پروفیشنلزم کی وجہ سے بھی اس کو لوزلی لیتے ہیں, اور کچھ حد تک شاید ہماری سوسائٹی میں یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ مینٹل ہیلتھ بندے کا اپنا قصور ہے. اگر اس کو سوئسائڈ کی تھاٹس آ رہی ہیں, یا اس نے وہ نشے کے مرض میں پھنس گیا ہے, یا اس کو لو موڈ ہے, اس کا کیمسٹری اس کی لو ہے, تو جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو کوئی نہیں کہتا. لیکن اگر کسی کی فیملی میں کوئی مینٹل ہیلتھ کا, تو آپ چھپ چھپ کے کسی کو جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میری فیملی میں یہ والا ہے, تو ہمیں کہاں جانا چاہیے. اس میں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس بہتر ہیں, وہ زیادہ شیئر کر لیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. اینڈ دے کین اوپنلی سے کہ جی میں نے سمجھا کہ میرے باپ کو ضرورت تھی, تو میں نے اپنے فادر کو ایک سائیکالوجسٹ کے لے گئے. لیکن اوور آل اگر سوسائٹی میں دیکھا جائے تو اس کی ایکسیپٹنس اور اویئرنیس جو ہے وہ, آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے کہ کم ہے. اور اس کو تبھی بڑھایا جا سکتا ہے جب ڈاکٹر اور میڈیکل اور الائڈ ہیلتھ کے ساتھ کاؤنسلر جو ہیں وہ اٹیچ ہوں, نرسنگ والے بھی کاؤنسلنگ میں ٹرین ہوں, فزیو تھراپسٹ بھی کاؤنسلنگ میں ٹرین ہو, تاکہ اگر انہیں ریفر کرنے کا نہ ہو تو کم از کم انہوں نے خود ایک آدھ کلینیکل کا, سائیکو تھراپی کا, کوئی ڈپلوما کاؤنسلنگ کا, چاہے وہ شارٹ ڈپلوما ہی ہو, کیا ہوا ہو, تاکہ وہ اپنے پروفیشن میں جتنی ان کو ضرورت ہے, بہت زیادہ اگر نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. اور اگر سیویئر پرابلم ہو تو پھر وہ پراپرلی کسی سائیکو تھراپسٹ کے, سائیکیٹرسٹ کے ریفر کر سکیں. سو دیٹ از ٹو سم ایکسٹینٹ. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ یہ آپ نے اپنی فیملی میں کس حد تک ایکسپیرینس کیا ہے, تو آپ تینوں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملیز میں کوئی یہ بات ہو, کسی کی دور کراز کا کوئی کزن ہو, کوئی رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو, تو کیا از اٹ ایزی فار یو یور فیملی ٹو ایکسیپٹ کہ اس کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ضرورت ہے؟ اگر ایکسیپٹنس ہے تو پھر سوشلی وہ اسٹگما جو لگا ہوا ہے کہ جی یہ مینٹلی ایل ہے, جس طرح نیہا نے کہا کہ مینٹلی ایل ہے, تو اس کے اوپر پھر جو لوگ آپ کے ریلیٹیوز کے اور ارد گرد کے لوگوں کے ریویوز ہیں, اس کی ایکسیپٹنس بہت مشکل ہے. وہ کرتے کرتے آپ کاؤنسلر کے پاس تو میرا خیال ہے کم ہی پہنچتے ہیں, گھر میں ہی چیزیں گھر میں کہ وہ ڈسکشن ہاں کہیں ختم بھی ہو جاتی ہے, اور بچے کو کچھ نہیں ملتا, یا جس جو بھی ہو, ٹھیک ہے. تو یہی سوال جو میں نے یمیمہ سے کیا, نیہا آپ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں اگر لگ رہا ہو کہ چلیں کسی سائیکو تھراپسٹ یا کاؤنسلر سے مشورہ لے لیتے ہیں, تو آپ کی فیملی میں اس کے بارے میں کیا رویہ یا کیا پالیسی ہوتی ہے؟ میم ہماری فیملی میں بھی شروع میں تو ڈینائل ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہے, کہ سپوز کہ اگر جیسے کہ میں اپنی فیملی میں سائیکالوجی پڑھ رہی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوگا, پر میں خود بھی, کیونکہ میرا اگر کلوز ونس ہوگا تو میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ مینٹل ہیلتھ میں چلا جائے, تو میں خود بھی پہلے ڈینائل کروں گی. پر پھر اگر میں سوچوں گی کہ یہ جو کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس پہ کیا باقیوں پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے, تو ایک بات آتی ہے مائنڈ میں کہ ریلیٹیوز کیا کہیں گے, خاندان والے کیا بولیں گے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی اس جگہ پہ چلا گیا, وہ بات نہیں کریں گے, اس طرح باتیں بنائیں گے. تو یہ بات بہت آتی ہے, جیسے کہ سوشل سٹگما بنا دیتے ہیں مینٹل النس کو. تو ہماری فیملی میں بھی اس طرح ہوتا ہے تھوڑا, لیکن اٹس بیٹر ناؤ, کیونکہ میں سائیکالوجی میں جا چکی ہوں تو میں بات کرتی ہوں کہ اٹس فائن ناؤ. یعنی اس طرح لیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی عیب ہے اور کسی کو بتانے سے پرہیز کیا جاتا ہے, اور اکثر اس کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں چلتا, یا اگر آپ لے کے بھی جاتے ہیں فیملی ممبر کو تو آپ بڑا چھپ چھپا کے لے کے جاتے ہیں, جیسے آپ کوئی اسمگلنگ کر رہے ہیں, کسی کو پتہ نہ چلے.
اور اس حد تک بھی ہوتا ہے, میں نے سنا ہے کہ وہ اگر شادی ہو رہی ہے تو فیملی دونوں طرف کی جو ہے وہ دوسری فیملی کو انفارم نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ کبھی کنسلٹیشن کر رہے تھے, اور وہ شادی کے بعد بات کھلتی ہے. تو یہ دس از سم تھنگ جو دوسرے کلچرز میں نہیں ہے. جیسے ابھی پہلے بھی یہ جمیمہ نے سوال کیا, وہاں پہ ایک روٹین کی ٹاک ہوتی ہے کہ آئی ایم کنسلٹنگ اے کاؤنسلر, اٹ از ہیلپنگ می اینڈ آئی ڈونٹ شیئر مائی پرابلم ود یو, لیکن آئی ہیو کنسلٹیڈ سم ون, تو مجھے ہیلپ ملی ہے یا مجھے نہیں ملی, اینڈ اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا کیونکہ میرا مسئلہ اس تھراپسٹ سے حل نہیں ہوا. یہ ٹاک ویسٹرن کلچر میں تو میں نے نہیں دیکھی, جتنی جگہوں پہ میرا ایکسپوئر ہے. جاپان میں ان کا اپنا سسٹم ہے, لیکن دے آر ویری اوپن ٹو مینٹل ہیلتھ کنسلٹیشن. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیپنیز اور چائنیز جو ہیں وہ بڑے نو نانسنس کلچر ہے ان کا, انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ بڑے سیدھے طریقے سے کرنا ہے, کوئی بات چھپا کے نہیں کرنی, اور اس بات وہ پہلے سے مینول بنا ہوا ہے ہر چیز کا کہ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو تھنگس, اور اس کے اندر کوئی الجھاوا نہیں ہے. سو دیئر ایوری تھنگ از ویری, ان کے ایس او پیز بہت کلیئر ہیں. سو کہ انہوں نے کس کے پاس جانا ہے اور کتنے پیسے دینے ہیں اور کیا سروس ہائر کرنی ہے, ٹھیک ہے. سو ان کے ہاں یہ ہے, لیکن اکثر چائنیز یہ کہتے ہیں, جتنی ہماری ان سے ملاقات ہوئی, کہ ہمارے یہاں تو مینٹل ہیلتھ کے لوگ آتے ہی کم ہیں, لوگوں کو مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہی نہیں ہوتے, کیونکہ ہم لوگوں کو کام بہت کراتے ہیں اور ہم ان کو فارم ہاؤس پہ بھیج دیتے ہیں, ہم انہیں فیکٹری میں لگا دیتے ہیں. سو وی ہیو لیس مینٹل پیشنٹس. میں نے ابھی تک چائنا کی سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی کوئی نامور ملاقات کسی سے کی نہیں. جیپنیز ہیو دیئر اون سسٹم, لیکن یہ جو چھپانا اور سب یہ ویسٹرن میں بالکل نہیں ہے. انفیکٹ وہ بڑی پراؤڈلی بتاتے ہیں. تو یہ میرا وہاں کا یہی تجربہ ہے. اب ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ سے آپ کی فیملیز کا اسی لیے پوچھ رہی ہوں, اور ابھی میں اذان سے بھی پوچھوں گی, تو اس کے بعد میں آپ کو ایک سرپرائزنگ بات بتاتی ہوں جو میں نے آبزرو کی ہے پاکستان کے اندر اسی حوالے سے. جی اذان, آپ کی فیملی میں یا آپ جس ایریے سے, آپ لاہور سے ہیں؟ نہیں, میں قصور سے ہوں. آپ قصور سے ہیں اور پوری فیملی وہیں رہتی ہے, تو کبھی فیملی میں کوئی ایسا کیس دیکھا, کوئی ویئرڈ ہو, کسی کا کوئی بیہیویئر میں پرابلم ہو, کوئی بچہ سلو لرنر ہو, کسی بڑے کو ڈپریشن یا موڈ سوئنگ ہو, تو کیا فیملی کی کیا پالیسی ہوتی ہے اس پہ؟ میم اگر اپنی فیملی میں یہ چیز دیکھتا ہوں نا, تو آج کل کسی سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے. جو ہماری سوسائٹی نا, میرے جو ریلیٹیوز ہیں یا میری جو سوسائٹی ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں, اس میں جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے. ایون کہ وہ خود اس کی کاؤنسلنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ بچے کی پوری بات نہیں سنتے. اگر بچہ رات کو ڈر جاتا ہے نا, تو اب پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے ہارر مووی دیکھی ہے یا کچھ اس طرح کا, اس نے کچھ دیکھ لیا ہوگا, لیکن بچے کی پوری بات نہیں سنتے کہ اسے ہوا کیا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. تو اگر اس طرح کے ایشوز بھی بنتے ہیں تو میری سوسائٹیز میں کسی بابے کے پاس چلے جاتے ہیں, یا اس کے علاوہ تعویذ کا ہو گیا یا کوئی اس پہ دم وغیرہ کسی نے کر دیا, تو اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے. تو میرا ابھی فورس میسج چل رہا ہے, تو میرے جب سے میں نے یہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں, تو میں نے اپنی فیملی کو بابوں کے پاس یا یہ وہ ان کے پاس بھیجنا منع کیا ہوا ہے. میں نے یہی کہا کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, ان سے کاؤنسلنگ کروائیں. ان سے پہلے آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ انہیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. اس کے علاوہ میری ریلیٹیوز میں ایک دو اور اس طرح کے تھے, انہیں بھی میں نے یہی کاؤنسلنگ کیا کہ آپ کسی اور کے پاس نہیں جائیں, یا انہیں گھر میں رکھ کے تو اب خود کاؤنسلنگ نہ کریں, ایون کہ جائیں آپ سائیکالوجسٹ کے پاس. اس کے پاس اس کے سارے جتنے بھی ٹائم ہیں جو وہ اس کے ساتھ اسپینڈ کریں, ان سے پوچھیں, پھر آگے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے, نہ کہ ادھر ادھر یا اتنا ٹائم ویسٹ کر دے کہ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ زیادہ چینج ہو جائے اور کل کو ہمارے لیے مشکل پیش کرے. تو آپ کی بات پھر کو ویلیو دی جا رہی ہے, ویٹیج دی جا رہی ہے فیملی میں, کیونکہ آپ ایک سائنس سائیکالوجی کی پڑھ رہے ہو, تو وہ آپ کی اوپینین کو کوئی وزن دیتے ہیں پھر؟ جی بالکل, جب سے میں آیا ہوں تب سے مطلب میں نے 2 پیشنٹ اس طرح آگے مطلب ڈیل کروا چکا ہوں, تو انہیں میں نے بولا ہے کہ آگے پیچھے مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوتا, آپ سائیکالوجسٹ کے پاس ہیں. ابھی میرے فورس میسج پڑے, اس کے بعد میں جاؤں گا, پھر میں ویسے تنگ کرتا ہوں کہ آپ پھر میرے پاس آ جائیے گا. تو اس طرح ابھی تک میں نے 2 سے 3 پیشنٹس آگے سائیکالوجسٹ کے پاس بھیج چکا ہوں. بہت اچھی بات مجھے انٹرسٹنگ پتہ چلی ہے کہ آپ کی فیملیز آپ کی سائیکالوجی پڑھنے کی وجہ سے جو ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے, اویئرنیس ہو رہی ہے, اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پرابلم میں کس جگہ جانا چاہیے.
اور کیا ہیلپ لینی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ پتہ بھی نہیں ہوتا شاید. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں لوگوں تک یہ پہنچانے کے لیے مزید ہر علاقے میں جو ہے وہ یہ چھوٹے لیول پہ, گاؤں لیول پہ, فیملیز لیول پہ یہ بتانا چاہیے کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ کو کس کے پاس جانا چاہیے. یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور یہ آپ کے ذریعے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے علاقوں تک پھیل رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو مزید کریں. پھر وعدہ کرتے ہیں آج ہم کہ ہم جہاں جہاں بھی کوئی کیمپ لگائیں گے اور ہم مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ باتیں بتائیں گے کہ یہ جو چیز ہے اس کے لیے ہم موجود ہیں, ہیلپ موجود ہے. آپ کو اگر یہ بات نظر آئے تو آپ کو یہ والی سروسز اویل کرنی چاہیے. تو بہت ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کریں, میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی اپنی تعلیم کا ذکر کیا, تو آپ کا ایم کیا ہے سائیکالوجی میں؟ آپ کس فیلڈ کو اڈیپٹ کرو گے؟ میں موسٹلی کاؤنسلنگ کی طرف جانا چاہوں گا, کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ سائیکولوجسٹ بھی کوئی ہیں. جو میرے جو سٹی قصور ہے نا, اس سے زیادہ نا قصور مطلب سائڈوں پہ گاؤں ہے زیادہ. تو گاؤں کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ سائیکولوجسٹ بھی کوئی ہے. وہی بات کروں گا نا, وہ دم کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں, تعویذ کے لیے چلے جاتے ہیں. تو میں کاؤنسلنگ کر کے زیادہ نہیں, جو میرے قصور کو مطلب گاؤں ہیں سائڈوں پہ, میں وہاں پہ جا کے اویئرنیس انہیں دے سکتا ہوں سائیکولوجسٹ کی, تاکہ وہ پچھلے والے زمانے کو چھوڑیں, اب کافی زیادہ آگے آ چکے ہیں, تو آگے سائیکولوجسٹ کے پاس ہے. بالکل میں انہیں اویئرنیس دوں گا, اور اسی طرح ہم آگے کاؤنسلنگ میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. تو آپ کاؤنسلنگ میں اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں. جی نیہا, آپ کا انٹرسٹ؟ میرا چائلڈ سائیکالوجی میں زیادہ انٹرسٹ ٹھیک. آئی وانٹ ٹو ہیلپ دوز چلڈرنز ان نیڈ, جو بچوں کو مطلب ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ ایزیلی اوپن اپ نہیں ہو پاتے, ایون سم ٹائم وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں اوپن اپ ہوتے. تو آئی وانٹ ٹو ڈیل ود چلڈرنس, اور ان کو تھوڑا اوپن اپ ہونا, سوشلائز ہونا, اس طرح میں ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک, بہت اچھا. آپ کا یمیمہ؟ میرا پرسنلی تھراپیوٹک سائڈ پہ ہے, جس میں میجر میں سی بی ٹی کی طرف جانا چاہتی ہوں. اور اس کے علاوہ جو کیونکہ ہم نے اپنے کلچر میں زیادہ دیکھا ہے, فیملی تھراپی کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ چیزیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں وہ فیملی سے میرا خیال ہے روٹس پکڑتی ہیں, بڑھتے بڑھتے پھر انڈیویجولی ہو جاتی ہیں. اور فیملی لیول پہ بھی جو انٹریکشن ہے وہ نہیں ہے, زیرو ہے. اس میں میرا خیال ہے بہتری آنے کی ضرورت ہے. تھینک یو یمیمہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت ضروری فیلڈ ہے جس کی ہمارے ہاں اسپیشلائزیشن کی بھی ضرورت ہے, اور لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ جب کوئی کسی ایسے پرابلم میں ہو جس کا تعلق رشتوں سے ہو, ارد گرد کے جو لوگ ہیں آپ جن سے آپ کنیکٹڈ ہیں رشتے میں, ان سے ہو, تو پھر وہ کلینکل سے زیادہ فیملی تھراپی کی ڈومین بن جاتی ہے, اور اس کے اسپیشلسٹ بھی ٹرین ہونے چاہیے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ اس میں باہر سے ٹریننگ لے کے آئیں, کیونکہ اس میں اس وقت گن کے لاہور, اسلام آباد اور کراچی کے درمیان میں صرف 2 فیملی تھراپسٹ ہیں, اور وہ کپل تھراپی بھی وہی کرتے ہیں. تو اب ان 3 شہروں میں لاکھوں کے حساب سے لوگ ہوں گے جن کو کپل یا فیملی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. سو یو ہیو چوزن اے ویری امپورٹنٹ اسپیشلائزیشن. پہلے تو اس کو پڑھایا بھی نہیں جا رہا تھا ایک خاص اسپیشلائز ڈگری کے طور پہ. اب ہم نے اپنی یونیورسٹی میں انٹروڈیوس تو کیا ہے, ڈپلوما بھی اور ایم ایس کی اسپیشلائزیشن بھی. لیکن جیسا میں نے کہا کہ آپ جب باہر سے کر کے آتے ہیں تو بہت سی نئی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں. دیٹس ویری گڈ. اور نیہا نے بتایا کہ ان کا چائلڈ میں ہے, اور اذان کا جو ہے وہ کاؤنسلنگ میں ان کا زیادہ انٹرسٹ ہے, اور یہ اپنے ایریے میں کاؤنسلرز بہت کم ہیں, یہ اس طرف کریں گے. کاؤنسلنگ ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے جو سیویئر مینٹل ہیلتھ ایشو میں نہ ہوں, بلکہ نارمل لائف کی چیزوں میں جو ہیں, اور آپ اپنے علاقے میں کاؤنسلنگ کی سروس پرووائڈ کریں گے. یہی ارادہ ہے آپ کا؟ چلیں, ویری گڈ. یہ تو بتائیے گا تاکہ ہم بھی کوئی ہم سے پوچھے کہ میں قصور میں رہتا ہوں اور میں کدھر جاؤں تو ہم انہیں آپ کی طرف بھیجیں. اور چائلڈ کے بھی اسپیشلسٹ بہت کم ہیں, تو دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ اسپیشلائزیشن. اکثر جب بچے کو لے کے کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں تو مجھے چائلڈ سائیکالوجسٹ نظر نہیں آتے. ایک ہیں جو, یا 2 ہیں یا 3 ہیں, زیادہ تر لوگ جنرل کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. چائلڈ کے کیس ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور ان کو چائلڈ کے لیول پہ سالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ. آپ لوگ مل کے کلینک کھولیں گے کبھی جب سارے اسپیشلائز کر لیں گے؟ اس میں چائلڈ کا بھی ہوگا, اس میں کاؤنسلر بھی ہوگا, اور اس میں فیملی تھراپسٹ بھی ہوگا.
اور اس میں آپ کی دادی بھی بیٹھی ہوں گی. تب تک اللہ آپ کے مستقبل کو بہت روشن کرے اور آپ پاکستان میں ان سروسز کو بہت پروان چڑھائیں. اس کے ساتھ ہی میں ان کا شکریہ کرتی ہوں اذان، نیہا اور یمیمہ کا، جو اس وقت نور یونیورسٹی میں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ انہوں نے مجھے جوائن کیا اور پاکستان میں ینگ سائیکالوجسٹ مینٹل ہیلتھ کی ٹریننگ کے بارے میں کیا نالج